کر دیں بھی مولانا طارق جمیل صاحب تک بھی پہنچا دیں. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے, اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ معمولی حادثہ نہیں ہے, بہت بڑا حادثہ ہے, مولانا کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ اس صدمے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, ان کے بھائی, اس شہید کے بھائی اور اس کی اماں, اس کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا کر دے, اپنے فضل و کرم عطا فرما دے. وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا, ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا, ذہنی طور پر انتہائی کمزور تھا کہ کئی سالوں سے اپنے ابا سے کہہ رہا تھا اور امی کے پاس ایک ہی بات بار بار, امی اگر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں, امی جی میں اگر فوت ہو جاؤں آپ رو گی تو نہیں, امی آپ رو گی تو نہیں, امی ابو کو بھی کہنا کہ روئے نہیں, میرے بھائیوں سے کہنا رو نہیں, میری بہنوں سے کہنا رو نہیں. 2-3 سال سے یہ بات کر رہا تھا. میں جانے والا ہوں, میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں, میں رب کے پاس جانے والا ہوں. یہ مجذوبیت تھی اس کی, یہ مجذوبیت تھی. مجذوبیت میں اس نے وہ پسٹل جو ہے لیا, اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ اس میں گولی نہیں ہے. اس نے تو دے دی چوکیدار نے, اس میں گولی نہیں ہے. دوسرے شخص نے اسے کہا کہ پتہ نہیں کبھی گولی اڑی ہوتی ہے اس میں. اس نے کہا نہیں گولی نہیں. یہ بات ہو رہی تھی تو اس کا ہاتھ گیا اور اس کے سینے پر جا کر گولی لگ گئی. سمجھے ہو نا, جان بوجھ کر بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ مجذوبیت میں تھا, مرفوع القلم تھا اور انتہائی سخی بھی تھا. جس کسی غریب مسکین کو دیکھتا, فقیر جو آتا, انتہائی گندے کپڑے ہوتے تھے, پیشاب کیا ہوا ہوتا تھا, تو یہ اپنے موٹر سائیکل میں یا گاڑی میں جا رہا ہوتا, اس کو بلا ادھر بھائی کدھر جا رہے, بیٹھ, اس کو بٹھا دیتا اور پھر ہوٹل پر اس کو کھانا کھلاتا. اگر کوئی گھر میں فقیر دروازے پر آ جائے, امی اس کو اتنا دے دو. ہاں, کوئی عورت آ جائے, امی اس کو اتنا فلاں دے دو, اس کو میری طرف سے میرے پیسے ادھر پڑے ہوں گے, امی اس کو دے دو. ہیں جی, اس میں یہ صفات تھیں, مجذوبیت تھی. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ایک صدمہ ہے, بہت بڑا صدمہ ہے. جوان بیٹا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لپٹ کر 3 گھنٹے لپٹ کر, ابو میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں, ابا جی رونا نہیں, ابا جی مجھے پیار کر لو. تو پھر ابا جی پیار بھی کرتے تھے. ابا جی میں چلا جاؤں تو مجھے بھلانا نہیں, اپنی دعاؤں میں بھلانا نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب پر جو الزام بدبخت بعض لوگ یہ دے رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی, وہ اپنے میں نہیں تھا, مجذوبیت میں تھا, مرفوع القلم تھا. جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو تو اس پر تو نمازیں فرض بھی نہیں, اس پر روزے فرض بھی نہیں. وہ جو مجنونیت میں ہو اس پر اسلام کے جو قانون قواعد ہیں وہ بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے. کبھی ٹھیک ہوتا, کبھی جو ہے یکدم کمزوری میں آ جاتا تھا, کبھی یکدم اس کے دل پر اور ذہن پر اثرات پڑ جاتے تھے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بہت جادوگروں نے جادو کیا اور اس کے بت بنا کر انڈیا کے گنگا کے دریا میں لٹکائے اور اس پر جادو کرتے رہے. اور کافی مدت تک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سر کے درد میں رہے, گھر میں بستر پر پڑے رہے. اور پھر یہ تبلیغ کا کام بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے شفا, علماء گئے, دم درود کیا, تعویذات اس کو دیے. پھر اللہ کی طرف سے مولانا طارق جمیل کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. اور یہ آپ کہیں جادو تو مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس یہودی عورت نے جب کیا تھا, وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھول چوک آ گئی تھی. اب عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کھانا کھایا ہے, تو فرماتے ہیں عائشہ ابھی میں نے کھانا کھایا ہے, پوچھ لیتے, جی یا رسول اللہ آپ نے کھایا ہے. کوئی کام گھر میں کیا ہے, اب ابھی میں نے کیا ہے کام, جی ہاں. یہ بھول چوک تھی, لیکن اللہ نے فوراً وہی بھیج کر
معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پھر بتلایا کہ فلاں کنویں کے اندر تعویذ پڑے ہوئے ہیں، وہ صحابہ لے کر آئے اور صحابہ نے پھر ان کو صحیح کرایا۔ تو الحمدللہ پھر یہ جادو کا اثرات ختم ہوئے۔ تو جادو کے اثرات تو رہے ہر زمانے میں، اور پھر قرآن کی آیت ہے جی وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو سکھائے جاتے تھے یہود میں، نصرانیوں میں، اور یہ بڑے یہودی نصرانی، یہ ہندو اور یہ دوسرے بے دین مذہب یہ جادو کرتے ہیں اور کفریہ لفظ بولتے ہیں اور شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی پر اثرات رہے، اور پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر ان کے اولاد پر بھی یہ جادو کے اثرات ہوئے اور یہ تعویذات ہوئے، یہ مولانا کو صدمہ ہوا۔ اور پھر یہ عاصم جو تھا عاصم جمیل بہت خیر کا بندہ تھا، نمازیں بھی پڑھتا، تہجد بھی، لیکن 3-4 سال سے بار بار امی ابا میں جا رہا ہوں، مجھے بھلانا نہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھلانا، رونا نہیں، یہ ذہن پر اس پر بوجھ تھا، مجذوبیت تھی، خودکشی نہیں ہے۔ آپ یہ شیئر کر دیں اور یہ پیغام میرا سب اس پورے ملک میں پہنچا دیں، بلکہ پوری دنیا میں پہنچا دیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی یہ جو موت ہے، وفات ہے، اس لیے وجہ سے تو تمام علماء اس جنازے میں شریک تھے، تمام علماء، اور بڑی کثرت سے بہت بڑا جنازہ تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب کی دل جوئی ہوئی، اور میں بھی انشاءاللہ مولانا حضرت طارق جمیل صاحب کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور اس بچے کی قبر پر جا کر بھی ہاتھ اٹھا کر رو کر مغفرتیں اور رحمتوں کی دعا بھی کروں گا۔ وہ مجذوب تھا۔ یہاں بھی دعائیں مانگی گئی ہیں، سراج العلوم کی مسجد میں اور سراج العلوم کے مدرسے میں دعائیں مانگی گئی ہیں، طلباء میں دعائیں مانگی گئی ہیں۔ یہ مولانا کے ساتھ دشمنی، اور اب جو دشمنی کر رہے ہیں، دیکھیں مولوی طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کر لی حرام کاری کی وجہ سے، یہ ہے، یہ الزام، یہ بہتان غلط ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد۔